وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ اب چوتھی شرط اخلاص کی ہے۔ بندے کے پاس علم بھی ہوتا، ایمان بھی ہوتا، عمل بھی ہوتا، لیکن بدقسمتی سے اخلاص نہیں ہوتا۔ کتنی تباہ کن حیرت انگیز بات ہے۔ علم بھی ہے، ایمان بھی ہے جس کی بدولت وہ مومن ہے، مسلمان ہے، عمل بھی ہے، صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں، داعی نماز بھی پڑھتا ہے، مولوی صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پر اخلاص چھٹی نہیں ہے۔ اخلاص کوئی دین کا کام کیا اس لیے کیا کہ لوگ مجھے بڑا سمجھ لیں، میری شہرت ہو جائے۔ کوئی نماز پڑھی تو دیکھ لیں حضرت بہت بڑے نمازی ہیں۔ دین میں بھی دنیا، مقصد فوکس دنیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن اس بہانے سے آپ علماء کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ حضرت یہ تو آپ ماشاءاللہ پہنچی ہوئی سرکار ہیں، آپ تو بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ کو کیا غرض دنیا سے؟ اللہ کے لیے دین کی خدمت کریں، مقدر میں ہوا تو کھانا مل ہی جائے گا، خود ہی منہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، من و سلوہ آپ کو اللہ اوپر سے بھیجیں گے۔ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے زیادہ خیال علماء کا کریں۔ سب سے قیمتی چیز اس دنیا میں دین ہے، اور جس کے پاس دین ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ دین آتا ہے انبیاء سے، اس لیے دنیا میں سب سے قیمتی ہستیاں انبیاء رہی ہیں، پھر انبیاء کے وارث سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ تو جو سب سے زیادہ قیمتی ہو، معاشرے میں ہر اعتبار کی میں اس کی درجہ بندی، اس کی سطح اسی لیول پہ ہونی چاہیے۔ اس کی معاشرتی سطح بھی وہی ہو، صرف معاشرتی سطح نہیں کہ آپ اٹھ کے حضرت کے جوتے سیدھے کریں، اور جب حضرت کو کیا کہتے ہیں تنخواہ دینے کا معاملہ ہے تو آپ نسوار حضرت کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ ایسا خلوص کہ آپ حضرت کے جوتے سیدھے کریں اور تنخواہ کے معاملے میں حضرت کے منہ میں صرف نسوار ڈالیں، آپ اپنی پینٹ کی جیب میں رکھیں، یہ خلوص آپ کو مبارک ہو۔ ہم جیسے لوگ آپ کے دام میں کبھی آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سیدھے سادے مولوی صاحب ہوتے ہیں، ہنس کے کوئی نمازی ہاتھ ملا لے، ایک آدھ مسئلہ پوچھ لے ایسے ہو کے، حضرت سمجھتے ہیں اس نمازی سے تو بڑا مخلص دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں۔ اسی نمازی کو ذرا بات کرو حضرت کی اتنی تنخواہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ نمازی کافر ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کہاں گیا اس کا خلوص؟ کہاں گیا علماء سے اس کی محبت؟ یہی محبت ہے جوتے سیدھے کرے، علماء کو اوپر سے من و سلوہ گرنا ہے۔ یہ اخلاص آپ کے لیے نہیں ہے۔ حضرت آپ کے اندر تو اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ کو تنخواہ سے کیا؟ تنخواہ تو دنیا داری ہے۔ پھر آپ اپنا کاروبار بند کریں، شٹر ڈاؤن کریں، گھر کے اندر بیٹھیں اخلاص کے ساتھ، یا 24 گھنٹے مسجد کے اندر بیٹھیں اخلاص کے ساتھ۔ من و سلوہ جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے مولوی کے منہ میں خود ہی گرے تو آپ کے منہ میں بھی گرے گا، کیونکہ آپ بھی مومن ہیں، محمد رسول اللہ کے امتی، اللہ کے بندے ہیں۔ جو آپ تقاضا عالم سے رکھتے ہیں وہی تقاضا آپ کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے میں علماء کو بڑے درد دل سے کہتا ہوں، یہ جو نمازی آپ کو ایسے کر کے ہاتھ ملاتے ہیں یا آپ کے جوتے سیدھے کرتے ہیں، غلط فہمی کا شکار نہ ہو، خوش فہمی کا شکار نہ ہو۔ میں آپ کو آپ کے نمازیوں سے دور نہیں کر رہا، اور جو نمازی سن رہے ہیں وہ ناراض نہ ہو تو بھلے 100 دفعہ ہوں۔ نہ میری معاشرت نہ میری معیشت اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر۔ میں بھی تنخواہوں میں گرا ہوا بندہ، ایسے ہی نابلی آپ نے مجھ پر گھیرے لگائی ہوتی، جہاں مرضی نابلی ٹک کر کے مجھے لے جاتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا آپ لوگوں کی غلامی سے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ علماء ان کو کبھی بھی معاشی میدان میں بھی عوام کا محتاج کبھی بھی نہ کرنا۔ یہ عوام علماء کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، یہی وہ عوام ہوتی ہے دان میں درد ہو ہزاروں کی فیسیں دیتے ہیں، جا کے سر میں درد ہو ہزاروں کی فیسیں ڈاکٹر کو دیتے ہیں، ایک مقدمہ سامنے آ جائے لاکھوں کی فیسیں جا کے یہ وکیل کو دینے لگتے ہیں۔ جب علماء کی باری آ جائے تو پنجاب کے لوگ سگریٹ جتنی تنخواہ دیتے ہیں اور KPK کے لوگ نسوار جتنی تنخواہ دیتے ہیں عالم کو، اور آگے سے حضرت آپ تو بڑے مخلص ہیں۔ وہ بیچارہ مولوی اتنا ڈر چکا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار میری تنخواہ ایک سٹیٹس کے مطابق ہونی چاہیے۔ وہ کہتا ہے میں منہ سے بات نکالوں گا، اگلا مجھے دنیا دار سمجھے گا، فتوے لگائے گا، یا مجھے مسجد سے فارغ کر دے گا۔ اللہ کے احسان ہے نہ میری مسجد آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے،
اور آپ کے دنیا دار مجھے سمجھنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. میں تو اس کا قائل ہوں کہ ایک عالم کا جو حق بنتا ہے دن دنا کے کہ یہ میرا حق بنتا ہے, دن دنا کے کہ یہ میرا حق بنتا ہے, اور اپنے دائرے میں کوشش کرے کہ اس کا حق اس کو ملے. وہ اپنے آپ کو عظیمت کی اس سطح پر نہ لے جائے کہ اس کی اولاد دین سے باغی ہو جائے. حضرت تو بڑے نیک ہے جی, 12 پیبند لگے ہوتے ہیں ان کے کپڑوں کے اندر. 12 پیبند اس لیے لگے ہیں کہ تم نے حضرت کو حضرت رہنے نہیں دیا. وہ حضرت شرم کے مارے چپ ہوتا ہے, یا حضرت عظیمت کے اس راستے پر ہے, تو حضرت کو یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ میں تقویٰ کے اس مقام پر ہوں کہ میں نے صرف اپنا خیال نہیں کرنا, اپنے بچوں کا بھی خیال کرنا ہے. جب مجھے بچے دیکھیں گے میرا باپ اتنا بڑا شیخ القرآن, اتنا بڑا شیخ الحدیث, اتنا بڑا عالم ہے, لیکن معاشی حالت یہ ہے کہ گھر میں کے اندر 2 روٹی نصیب نہیں. وہ کہتا ہے میں عالم دین کیا بنوں, میں کلرک ہی اچھا ہوں, کسی بڑے محکمے میں جا کے کلرک بن جاؤں, میری دنیا تو چلے. اس طرح وہ دین سے دور ہو جاتا ہے. میں علماء سے کہتا ہوں خصوصیت کے ساتھ اپنے آپ کو نہ دیکھیں, اپنے بچوں کو بھی دیکھیں, اپنے گھر بار کو بھی دیکھیں, سٹیٹس کو دیکھ کے ہاں محنت کریں, نیت آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے. جب آپ کے گرد ایک حلقہ پیدا ہو جائے, اس حلقے کو احساس دلائیں کہ بھائی علماء کی معاشی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر رکھی ہے. آپ ہر ایک کی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں, وکیل کی, ڈاکٹر کی, انجینئر کی, ہر ایک کی. یہی ذمہ داری, اس سے کہیں بڑھ کر ذمہ داری علماء کے بارے میں آپ کے اوپر ہے. یہ ایک الگ دکھتا سلگتا موضوع ہے, لیکن چونکہ اخلاص کی بات آئی تو میں پھر اس طرف نکل گیا, کیونکہ اس چیز کا ہمیں بھی واسطہ پڑتا ہے, ہمیں بھی واسطہ پڑتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لحاظ سے بڑا غنی مستغنی رکھا ہوا ہے, لیکن ہمیں بھی واسطہ پڑتا ہے. یہاں بیٹھتے ہوئے جوتے سیدھے کرنے والے منہ پہ آ جاتے ہیں جب تنخواہ کی باری ہوتی ہے. جوتے سیدھے کرنے والے, ہمارے جوتے سیدھے کرنے والے ہمارے منہ کے سامنے آ جاتے ہیں, پھپتیاں کسنے لگتے ہیں دوستوں کے پاس, احباب کے پاس. لیکن تم لوگوں کی پھپتیوں سے ہمارا کوئی نہیں بگڑتا. ہمارا جو حق ہوگا ہم تمہیں چھین کے لے کے دکھائیں گے کہ ہم نے تم نے سے چھینا ہے. لا الہ الا اللہ. نہیں, تمہارے راستے الگ, ہمارے راستے الگ. اللہ تعالیٰ نے نہ ہمارے ایمان تمہارے پر منحصر کیا ہے, نہ ہماری معاشرت تمہارے اوپر منحصر رکھی ہے, نہ ہماری معیشت تمہارے اوپر منحصر رکھی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. تم جیسے ان پڑھوں کے اوپر ہم کیا کہتے ہیں منحصر ہو جائیں, اس سے تو ہمارے لیے زمین کا پیٹ سے زمین کے پیٹ ہی اچھا تھا. تم جیسے ان پڑھ اٹھ کے بڑے بڑے کاروبار کر کے لاکھوں کروڑوں کمائیں اور پھر بھی کہیں جی بڑا خسارہ ہے, اور عالم کی باری ہے تو نسوا جتنی تنخواہ. حضرت اخلاص کو غلط معنوں میں کبھی نہ لیا کریں. لا الہ الا اللہ. علم ہو, ایمان ہو, عمل ہو, عمل کے ساتھ اخلاص ہونا چاہیے, لیکن اس اخلاص کا غلط مفہوم کبھی بھی نہ لیں. اخلاص کا غلط مفہوم یہ نہیں کہ اگلا شلوار بھی نہ پہن سکے, اگلا طریقے کے ساتھ کپڑے بھی نہ پہن سکے, اگلا طریقے کے ساتھ اپنے بچوں کو کوئی تعلیم بھی نہ دلوا سکے. اخلاص کا یہ مفہوم نہیں. اخلاص کا یہ مفہوم نہیں کہ ایک عالم دین کو غریب, یتیم, مسکین بنا کے آپ رکھ دیں. یہ اخلاص کا مفہوم نہیں ہے. اخلاص کا مفہوم یہ کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو جو آپ کام کر رہے ہیں. ہاں, وہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا کیا کہتے ہیں جو دنیاوی معاوضہ ہے وہ مارکیٹ لیول کے مطابق طے ہو جانا چاہیے. بس کہ مارکیٹ لیول میں اس کا دنیاوی معاوضہ کیا ہے. اور افسوس کی بات ہے یہ جو بیچارے خطیب ہوتے ہیں, امام ہوتے ہیں, ان کے معاوضے کی مارکیٹ ویلیو ٹھیک نہیں ہے. یہ تو بیچارے ڈی ویلیو ہو چکے ہوئے ہیں. تو مساجد میں ان کی ویلیو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہم تو خیر سرکاری مسجد پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اللہ کا شکر ہے. لیکن مجھے ان مساجد کی انتظامیہ سے بیر ہے, خدا کے لیے بیر ہے, ان کی اکثریت سے, کہ انہوں نے سٹیٹس مساجد کے اماموں اور خطیبوں کے لیے کیا رکھا ہوا. ان کی پورے مہینے کی سگریٹ کی وہ تنخواہ کے پیسے زیادہ لگتے ہیں امام اور خطیب کی تنخواہ کے مقابلے میں. بات آ رہی تھی اخلاص کی. اخلاص یہ کہ آپ جو کام کریں وہ نیک نیتی سے کریں. بھلے آپ کسی محکمے میں کلرک ہیں, یا آپ کا اپنا کریانہ سٹور ہے, یا آپ کا کوئی چیمبر ہے, یا آپ بہت بڑی فرم کے مالک ہیں, یا آپ بہت بڑے کاروبار کے مالک ہیں, اخلاص کے ساتھ کرنا. بس اخلاص کے ساتھ کرتے ہوئے وہ جو کام کر رہے ہیں اس کا دنیاوی سٹیٹس کیا ہونا چاہیے, معاوضے کا, وہ آپ کو ملنا چاہیے. بس یہ ہے. اور یہی فارمولہ مساجد, مدارس, دینی کام پہ اپلائی ہوتا ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بشری تقاضے لگائے ہوئے ہیں. ان بشری تقاضوں کی وجہ سے آپ کو معاوضہ لینا پڑتا ہے. اب وہ جو معاوضہ ہے
اس کا کیا سٹیٹس ہونا چاہیے، اس کے مطابق آپ کو معاوضہ ملنا چاہیے۔ وہ اگر آپ معاوضہ لیتے ہیں وہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین اخلاص ہے، بلکہ میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں یہ دنیاوی معاوضہ آپ کو مخلص بنا کے رکھتا ہے کہ آپ دل سے کام کرتے ہیں، آپ دل لگا کے کام کرتے ہیں، آپ کی توجہ بڑھتی نہیں ہے، آپ کی توجہ کیا کہتے ہیں فوکس ہو کے ایک جگہ رہتی ہے۔ آپ کو پتہ یار ٹھیک ہے میرا معاشی بندوبست ہوا ہے اور میں اس پر اب صحیح محنت کروں، لیکن جہاں آپ کا معاشی بندوبست نہ ہو تو وہاں عمل میں بھی اخلاص نہیں رہتا، بندہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، سمجھ آئی؟ اگلے کے دل پر محنت کرنے کی بجائے، خصوصاً دائی اور عالم کی بات کرتا ہوں، دل پر محنت کرنے کی بجائے وہ جیب پر محنت شروع کر دیتا ہے۔ یہ معاوضہ نہ ہونے کی وجوہات بھی ہیں۔ ہمارا ایمان صحابہ والا ایمان نہیں ہے، ابو بکر والا ایمان نہیں ہے، سب کچھ دیکھے اب اللہ کے رسول پوچھے کیا چھوڑا ہے گھر پہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی، ہمارا وہ ایمان نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کو حلال معیشت کی ضرورت ہے ایھا العلماء، یہ خصوصاً آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، میں داعیان سے کہہ رہا ہوں۔ بہت سے تبلیغی ساتھی ہوتے ہیں جی 4 مہینے پہ جانا ہے اور جا کے غلط بیانیاں کرتے ہیں یا خاموش توریہ کرتے ہیں، اور بیچارے بزرگ اجازت دے دیتے ہیں، پیچھے کیا کہتے ہیں کھانے کو بچے ترس رہے ہوتے ہیں، اور باپ کہاں گیا ہے؟ 4 مہینے پہ گیا ہے، رنگ برنگے کھانے 4 مہینے وہ عیش کر رہا ہوتا ہے، اور پیچھے بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں، بے تربیت ہو رہے ہوتے ہیں، بے تعلیمیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح دعوت کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ گھر سے 4 مہینے باہر جا کے 4 چلے لگائیں، 3 چلے لگائیں، اس کا بندوبست کر کے جائیں تو پھر اجازت ہے۔ باپ جی جا رہا ہے چلے پہ، پیچھے کیا گھر میں کھانے کو نہیں ہے، مانگ تانگ رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اسلام توازن کا نام ہے، اسلام توازن کو کبھی بھی خراب نہیں کرتا۔ اخلاص کا کبھی بھی غلط مطلب نہ لیں، اخلاص کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مسجد میں بیٹھ جائیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، میدان عمل میں نہ اتریں۔ اخلاص کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ کو آپ کا دنیاوی معاوضہ نہیں ملنا چاہیے۔ اخلاص کا یہ مطلب بھی نہیں کہ گھر بار کا آپ بندوبست کیے بغیر آپ دعوت کے لیے نکل جائیں اور دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ جائیں اور بچے بے تربیت اور بے تعلیم ہو رہے ہوں اور بھوک سے بلک رہے ہوں۔ ہم نے اخلاص کا اتنا غلط مفہوم لیا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دیں تو اخلاص پہ الگ سے بھی میں انشاءاللہ پروگرام کروں گا۔ احسان آپ نے مجھے یاد دلانا ہے، اس پروگرام کے بعد میں بھول جاؤں گا۔ اخلاص کو فوکس کر کے بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ لوگوں نے اخلاص کو کیا سمجھا ہوا ہے۔ علم کافی نہیں، علم کے ساتھ ایمان و یقین کافی نہیں، اس کے ساتھ عمل ہونا چاہیے، عمل بھی کافی نہیں، اس کے ساتھ اخلاص ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور سب سے بڑا اخلاص اللہ کی معبودیت کا اقرار اور ہر ایک کی طاغوت کی معبودیت کا انکار، اس سے بڑا اخلاص اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اچھا جی، لیکن یہ 4 چیزیں بھی کافی نہیں ہیں۔ علم ہو گیا، علم کے بعد یقین ہو گیا، یقین کے بعد عمل ہو گیا، عمل کے بعد اخلاص بھی ہو گیا، یہ بھی کافی نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کافی نہیں۔ بندے کے اندر علم بھی ہوتا ہے، بہت بڑا عالم بھی ہوتا ہے، بہت بڑا داعی بھی ہوتا ہے، یقین کی معراج بھی اسے حاصل ہوتی ہے، میدان عمل میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں ہوتا، الحمدللہ اس کے اندر اخلاص بھی ہوتا ہے، لیکن اخلاق نہیں ہوتا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہ سمجھ آئے تو سوشل میڈیا میں آپ دیکھ لیں، آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا۔ عالم بھی ہوتے ہیں، یقین کی معراج بھی الحمدللہ حسن ظن حاصل ہوتی ہے، میدان عمل میں بھی ہوتے ہیں، مخلص بھی ہوتے ہیں اپنے کام سے، لیکن کام کرتے ہوئے گالیاں دیتے ہیں، اول پھول بکتے ہیں، ایسے گندے لطیفے سناتے ہیں، بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت اپنے بند کمرے کے اندر 10 طالب علموں کے سامنے یا 100 طالب علموں کے سامنے عادی تھے، اب حضرت سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں تو وہ زبان اسی طرح کھلی ہوئی ہے۔ یہ تو اخلاق کے خلاف ہے بھائی۔ یا کوئی داعی ہے، وہ دعوت دے رہا ہے اور کوئی آگے سے اسے پڑ جائے تو وہ گالی کے جواب میں گالیاں دینی شروع کر دے۔ اب گالی کے جواب میں گالی، یہ تو اخلاق تو نہیں ہے نا بھائی، یہ تو اخلاق نہیں ہے۔ کبھی کبھی مجھے خود ڈر لگتا ہے کہ کئی دفعہ الحمدللہ آپ جیسے لوگ بہت ہیں جو اللہ کا شکر ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہم کام کرتے ہیں تو وہ حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ یہ بشر العاجل ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کیا کہتے ہیں، یہ خوشخبری جو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں بندے کو، یہ اچھی بات ہے، اس سے تسکین بھی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتی ہیں جو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ماں بہن کی گالیوں پہ اتر آتے ہیں، وہاں ان کو برداشت کرنا ہے۔
گالی کے جواب گالی سے نہیں دینا. کئی دفعہ شیطان مجبور کر دیتا ہے کہ یار لمحے پاؤ اس کو، اس کی ایسی کی تیسی، یا اس کے ساتھ بات کر کے بلا لو، دو بدو ہو جائے. بے ایمان آدمی ماں بہنوں کو گالیاں دینے والا ذرا میدان میں تو آ ذرا. یہ اندر سے شیطان ابھارتا ہے کہ یہ کہو، سمجھائی. لیکن پھر اللہ حوصلہ دیتا ہے، نہیں، اسے بے ایمان بھی نہیں کہنا، اسے گالی بھی نہیں دینی، اسے یہ بھی نہیں کہنا، اسے وہ بھی نہیں کہنا. برداشت کرو بھائی، یہ اخلاق ہے. تو بندہ عالم بھی ہوتا ہے، یقین بھی حاصل ہوتا ہے، عامل بھی ہوتا ہے، میدان عمل میں بھی ہوتا ہے، اور مخلص بھی ہوتا ہے، اسے اخلاص بھی نصیب ہوتا ہے، لیکن اخلاق نہیں ہوتا. جب کہ حق بات کو برحق طریقے سے پہنچانے کی قابل ذکر شرط یہ ہے کہ اخلاق بھی اس کے اندر ہو. دنیا آپ کے عقیدے کو بعد میں دیکھتی ہے، اخلاق کو پہلے دیکھتی ہے، سمجھ آئی. حالانکہ اخلاق سے عقیدہ پہلے ہے. وہ دنیا دیکھی نہ دیکھی الگ بات ہے. بھئی آپ نے دعوت دینی ہے، آپ نے دعوت کو مؤثر بنانا، آپ گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ بعض علماء ہیں علماء کو گالیاں دیتے ہیں، یا کہ تو کہ آپ ایک عالم دین سے اختلاف کریں دلیل کی بنیاد پہ، آپ اپنا سارا غصہ دلیل کی شدت پہ اتار دیں، آپ اپنا سارا غیظ و غضب دلیل اکٹھا کرنے پہ لگا دیں، کہ آپ کے پاس دلائل کا سمندر ہو، سارا جلال وہاں نکال دیں، آپ دلائل کی فراوانی کر دیں، دلائل کی برسات برسا دیں، اپنا غصہ وہاں نکالیں. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ گالیاں دینی شروع کر دیں؟ یہ کیا طریقہ ہے آپ عوام کو گالیاں دیں؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اپنے ہم عصر کو گالیاں دیں؟ یا یہ کیا طریقہ ہے جو آپ کے استادوں کے استادوں کے استادوں کے برابر ہوتے ہیں، آپ انہیں گالیاں دیں؟ یہ گالیاں دینے سے کیا ملے گا آپ کو؟ آپ جس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یا ممبر پہ، آپ چاہتے ہیں نا لوگ آپ کی بات مانیں، آپ چاہتے ہوئے نہیں چاہتے، کیونکہ آپ گالیاں دے رہے ہیں. تو آپ بتائیں، جب آپ کے اندر اخلاق ہی نہیں ہوگا، آپ گالیاں دینے پر اتر آئیں گے، آپ کی بات کون مانے گا؟ تو اس کا مطلب آپ اپنی دعوت میں جس کو آپ سچی دعوت سمجھ رہے ہیں، خود رکاوٹ بنے ہوئے، رکاوٹ، بیریئر آپ خود ہیں. اور جب بندہ خود رکاوٹ بن جائے تو اس سے بڑی رکاوٹ تو شاید شیطان بھی نہ ڈال سکے. لا الہ الا اللہ. تو پانچویں قابل ذکر شرط جو ہے وہ اخلاق کی، کہ دعوت کو حق کو برحق طریقے سے پہنچانے کی پانچویں شرط اخلاق. اور صرف اخلاق بھی کافی نہیں. آپ سمجھیں گے بھائی یہ کیا بات ہو رہی ہے، علم کافی نہیں، علم کے ساتھ یقین کافی نہیں، اس کے ساتھ عمل کافی نہیں، اس کے ساتھ اخلاص کافی نہیں، اس کے ساتھ اخلاق بھی کافی نہیں، معاملات بھی درست ہونے چاہیے. اخلاق آپ کے ذاتی حد تک ہوتے ہیں، کسی سے آپ کی ڈیلنگ نہیں ہو رہی ہوتی، اچھے بول رہے ہوتے ہیں، سمجھائی، اچھی رفتار ہوتی ہے، اچھی گفتار ہوتی ہے، اچھا چال چلن ہوتا ہے، وہ آپ کی ذات تک محدود ہے. ایک ہے معاملات، آپ کی ڈیلنگ، آپ کا لین دین، آپ کا قرضہ لینا دینا، آپ کا پیسے لینے دینے، آپ کا تجارت کرنا، دکاندار کے پاس جا کے چیز خریدنا یا خود دکاندار بن کے چیز کو بیچنا، وراثت کے مسائل، قرض کے مسائل، تجارت کے مسائل، زراعت کے مسائل، جس میں آپ کا دوسرے فرد کے ساتھ، تھرڈ پرسن کے ساتھ، سیکنڈ پرسن کے ساتھ آپ کی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے. آپ اس کے ساتھ معاملات کے اندر آ جاتے ہیں، سمجھ آئی. آپ جب معاملات کے اندر بندہ آ جائے تو خود کو بھی نقصان دے سکتا ہے اور جس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اس کو بھی نقصان دے سکتا ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندے کے پاس علم ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، معاملات اس کے ٹھیک نہیں ہوتے. بڑے اچھے اخلاق ہوں گے، آپ اس کے اخلاق پہ اعتبار کرتے ہوئے اس کے ساتھ تھوڑا سا لین دین کا معاملہ کر لیں گے، وہیں اس کا ایمان کا پول کھل جاتا ہے، وہیں اس کے ایمان کا پول کھل جاتا ہے. میرے ایک شاگرد نے مجھے تو دھوکہ دینے والے میرے 2-3 شاگرد ہیں، بس اللہ حفاظت فرمائے. تو ایک عالم دین تھے، تو میں ان کو ذکر کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ مجھے ایسے مجھے دھوکے ملے بزنس میں، معاملات میں. تو وہ بڑے ہنسے، تو کہنے لگے کہ میری مسجد میں ایک نمازی تھے اور نماز کے بعد دعاؤں میں روتے رہتے تھے
لین دین کے معاملے میں کہتا ہے میں نے ان پر اعتبار کیا، کہتے ہیں بس لے کے چلے گئے۔ لوگ اس طرح بھی اعتماد کے مرتبان میں اتار کے اوپر سے ماشاءاللہ ڈکن بھی بند کر دیتے ہیں۔ علم بھی ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے، ایمان بھی ہوتا ہے، اخلاص بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اخلاق بھی ہوتے ہیں، معاملات میں جا کے ہم گر جاتے ہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي المال۔ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش بنائی تھی، میری امت کی آزمائش مال سے۔ انشاءاللہ اس حدیث پہ ہم مستقل گفتگو کریں گے۔ ہمارا جو مختصر درس حدیث کا سلسلہ اس میں کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو یہاں چونکہ معاملات کی بات آ رہی تھی تو میں نے یہ حدیث پڑھ دی۔ ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ تو بس یہ 6 قابل ذکر شرائط ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا خلا ہے کہ اول علم نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے تو ایمان و یقین حاصل نہیں ہوتا، اور ایمان و یقین اول علم نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے تو ایمان و یقین حاصل نہیں ہوتا، ایمان و یقین حاصل ہو تو عمل حاصل نہیں ہوتا، اگر عمل حاصل ہو تو اخلاص حاصل نہیں ہوتا، اور اگر اخلاص حاصل ہو تو اخلاق نہیں ہوتا، اگر اخلاق بھی حاصل ہوں تو ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ 6 قابل ذکر چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس علم ہو، علم کے مطابق ایمان و یقین کی گہرائی بھی نصیب ہو، پھر ایمان و یقین کے مطابق ہمیں عمل کی دولت بھی نصیب ہو، عمل کی دولت کے ساتھ ساتھ ہمیں اخلاص کی دولت بھی نصیب ہو، اخلاص کی دولت کے ساتھ ساتھ اخلاق کی دولت بھی نصیب ہو، اخلاق کی دولت کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات بھی درست ہوں۔ جب ہم ان 6 قابل ذکر شرائط کو سامنے رکھ کے میدان عمل میں اتریں گے، حق بات کو برحق طریقے سے پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس میں نبوی ترکیب کو سامنے بھی رکھیں گے، نبوی ترتیب کو بھی سامنے رکھیں گے، اور نبوی تبلیغ کو بھی سامنے رکھیں گے۔ ان 3 چیزوں کا ذکر ہم سوال نمبر 8 میں کر آئے، تو پھر دیکھیں حق کس طرح اس دنیا میں اپنے قدم جماتا ہے، کس طرح کفر والے اسلام کی طرف آتے ہیں، جن کے نصیب میں نہیں وہ چھٹ کے الگ ہو جاتے ہیں، منافقت چھٹ کے الگ ہو جائے گی، کفر چھٹ کے الگ ہو جائے گا، پھر سے اسلام کا غلبہ ہوگا، پھر سے 1400 سال پہلے والی پوزیشن مسلمانوں کو، اہل اسلام کو نصیب ہوگی، ہمارا کھویا ہوا ماضی ہمیں مل جائے گا، یہ مردہ امت زندہ ہو جائے گی، جس کا روب دبدبہ ہوا ہو چکا، ختم ہو چکا دبدبہ، وہ پھر سے سب کچھ لوٹ آئے گا، وہ اقتدار، وہ سلطنت، وہ روحانیت، وہ اسلام کا غلبہ، وہ خلافت، یہ ساری چیزیں لوٹ کے آئیں گی۔ آج یہ ساری چیزیں کھو چکی ہیں، تو دراصل اسی لیے کھو چکی ہیں کہ ہمارے پاس یہ قابل ذکر شرائط نہیں، اور دعوت دینے کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ ہمارے پاس موجود نہیں۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو حق کو برحق طریقے سے پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے، جو اس کے بنیادی عناصر ہیں اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کی بنیادی شرائط ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا